یہ مت سوچو کون کب کہاں کیسے بدل گیا اور کنارہ کر لیا، بس یہ سوچو کیا دے گیا اور کیا سکھا گیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھتے ہیں نا کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کیا ہم اتنے برے ہیں؟ وقت اور حالات ہر جذبات اور ہر ایک رشتے کو بدل دیتے ہیں۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے، صورتاً بھی، سیرتاً بھی، عادتاً بھی، مزاجاً بھی، فطراً بھی، اخلاق بھی۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، کہ میرا خیال یہ ہے کہ اچھے دل والا انسان بھی بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے کہ وہ دوسرے سے اچھے ہونے کی امید کرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے۔ ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، نہ کہ انگلیاں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتوں کو نہیں۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی ہی سوراخ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں جتنی بھی محبتیں ڈالیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے، اور یہاں جان سے پیارا بھی تمہیں اکیلا چھوڑ جائے گا، ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک بائیں۔ تو سوچو انسان کتنی بے اعتبار مخلوق ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ الفاظ تو صرف بہانہ ہیں، یہ تو اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے شخص کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اللہ کے سوا اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو وہ مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب سب چھوڑ دیں گے تمہیں، تب اللہ ہی یاد آئے گا۔ تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتی ہیں۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جاؤ، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تمہیں فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ اللہ کا نام ہے مایوسی میں امید کا، تاریکی میں نور کا، کچھ نہیں میں سب کا۔ یا اللہ میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، تو جو چاہتا ہے وہی عطا کرتا ہے، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر اور مجھے بخش دے میرے مولا۔ اللہ واحد سہارا ہے جو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ راستے دشوار ہی سہی پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ سوائے اللہ کے اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں
جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔